الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة برهان رواه مسلم محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اہمیت، اس کی فضیلت اور خرچ کرنے والے کا مقام و مرتبہ دنیا میں کیسے بلند ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین اس کے مرتبے کو کیسے دو چند کر دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے، یہ باتیں گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھیں اور کچھ باتیں اس حوالے سے باقی رہ گئی تھیں۔ چنانچہ میری کوشش ہوگی کہ آج کے خطبے میں بھی انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، یعنی اللہ کے راستے میں ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی رضا مندی اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، صحابہ کرام کے تعامل کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں گی۔ بعض ایسے نمونے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے جن کو سن کر آپ کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا اور آپ بھی کوشش کریں گے کہ جس طرح صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا اور اپنے مال میں کمی کی ذرہ برابر پرواہ نہ کی، اسی طرح ہمیں اور آپ کو بھی خرچ کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک بہت ہی مشہور آیت 4 پارے کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال ہمیں کیا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں سنیے، اللہ رب العالمین نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ دنیا میں رہنے
سکتے، پا نہیں سکتے جب تک تم اس چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو جس کو تم سب سے زیادہ چاہتے ہو، جس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لن تنالوا البر، ہرگز ہرگز تم اللہ کی نیکی اور اس کے اجر و ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم لوگ ان چیزوں کو خرچ کر دو جس کو تم زیادہ چاہتے ہو، محبت کرتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناواقف نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، خیر کے راستے میں دیتے ہیں، بھلائی کے راستے میں دیتے ہیں، فلاح و بہبودی کے کاموں میں صرف کرتے ہیں، مسجد اور مدرسے میں لگاتے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ آپ دیکھیے قرآن کے اسلوب کو دیکھیے کہ قرآن نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم کوئی معمولی چیز ہی کیوں نہ خرچ کرے لیکن اللہ تعالیٰ اسے جان رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھرپور بدلہ میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر بھی دے گا، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو کے اس دنیا میں پہنچیں گے جہاں سے میرے بھائیوں کوئی نہیں آتا ہے، اور وہاں ہم دنیا سے زیادہ ہم ضرورت مند ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور ہماری نیکی کا اجر و ثواب دے۔ میرے بھائیوں آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے اجر و ثواب سے ہمیں محروم نہیں کرے گا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز ہماری نگاہ میں سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، اس چیز کو ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس چیز کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس سے لگاؤ ایک مسلمان کے دل و دماغ میں میرے بھائیوں سب سے زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اور اگر ہم اور آپ اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو کیسے دو بالا کر دیتا ہے، کیسے سے بالا کر دیتا ہے، کیسے 10 گنا بڑھا دیتا ہے، 700 گنا بڑھا دیتا ہے، 100 گنا بڑھا دیتا ہے۔ وہ چیز کو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آپ ان لوگوں کی مثال اس آدمی کی طرح ہے، کمثل حبۃ اس دانے کی طرح ہے، جب اس کو زمین میں گاڑا جاتا ہے، زمین میں بویا جاتا ہے تو ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں میرے بھائیوں 100 سے زائد دانے ہوتے ہیں، ایک بیج اور اس سے 7 بالیاں، 7 بالیوں سے 100 دانے نکلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جس کو چاہتا ہے اس کی اجر و ثواب میں میرے بھائیوں اضافہ کر دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ رب العالمین بہت زیادہ جاننے والا ہے، اس کی وسعت کا، اس کی گہرائی کا، اس کی گہرائی کا اور اس کے اجر و ثواب کا میرے بھائیوں ایک انسان صحیح سے اندازہ نہیں لگا سکتا۔ یہ مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ جس طرح ایک کسان، ایک کھیتی کرنے والا ایک بیج ڈالتا ہے، 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اگر ہم ایک اچھا کام کرتے ہیں، ایک بھلا کام کرتے ہیں، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی فقیر کو دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دیتے
طرف جلد بازی کرتا ہے، نیکی اور ثواب کے کاموں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اور اے مسلمانوں، پیش قدمی کرو، جلدی کرو اس جنت کی طرف لپکو اور پلٹو۔ اور ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ جس کی کشادگی، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ اور ایسی وسیع و عریض جنت میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اعدت للمتقین، کہ ہم نے یہ جو جنت بنائی ہے اور یہ جو مغفرت ہم نے رکھا ہے، یہ کن لوگوں کے لیے رکھا ہے؟ ہمارے شما کے لیے نہیں ہے، بے نمازیوں کے لیے نہیں ہے، بے روزہ داروں کے لیے نہیں ہے، غریبوں اور فقیروں کا حق مانگنے والوں کے لیے نہیں ہے، ظالموں کے لیے نہیں ہے، فاسقوں کے لیے نہیں ہے، فاجروں کے لیے نہیں ہے، زانیوں کے لیے نہیں ہے، چوروں ڈاکوؤں کے لیے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ وسیع و عریض جنت اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے رکھی ہے، پرہیزگاروں کے لیے رکھی ہے، جو قدم قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو، اس کے نور کو، اس کی روشنی کو تلاش کرتے ہیں اور کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اس کی بجاوری کرتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ایسے لوگوں ہی کو کتاب و سنت کی اصطلاح میں متقی سے تعبیر کیا جاتا ہے، متقی کہا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کہا جاتا ہے، اللہ سے خوف کرنے والا کہا جاتا ہے، اللہ کی خشیت کو اپنے دل و دماغ میں بٹھانے والا کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ مغفرت اگر ہوگی متقیوں کو ہوگی، اگر جنت ملے گی متقیوں کو ملے گی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ متقی کون لوگ ہیں؟ پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے
اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمانوں سنو کہ اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے، نیک کام کرنے والوں کو، عبادت گزاروں کو اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے والوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اور آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس آیت کریمہ کے اندر کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، پریشانی آتی ہے، مشکلات آتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے برداشت کر لیتا ہے، اللہ کے لیے اسے جھیل لیتا ہے اور نماز کو قائم کرتا ہے، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ کبھی چھپا کر دینے کی ضرورت ہے چھپا کر دیتا ہے، کبھی دکھا کر دینے کی ضرورت ہو تاکہ دوسرے لوگ اسے دیکھیں اور اس کے دلوں کے اندر بھی شوق پیدا ہو جائے، تو ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، کبھی دکھا کر دیتا ہے، کبھی چھپا کر دیتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اسے نقصان پہنچاتا ہے، برائی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو برائی کا جواب برائی سے نہیں بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولئک لہم عقبی الدار، کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دن قیامت میں بہترین جگہ رکھی ہے، بہترین مقام ہوگا، بہترین مرتبہ ہوگا ایسے لوگوں کے لیے۔ آخری آیت دیکھیے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والوں سے متعلق کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتلا دیجیے، آپ لوگوں کو کہہ دیجیے کہ روزی کے اندر کشادگی پیدا کرنے والا، روزی کے اندر کشادگی عطا کرنے والا، روزی دینے والا اور مالداری دینے والا، تمنگری دینے والا یہ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ آپ کے پاس ہے، یہ دیا ہوا میرے بھائیو اللہ کا ہے۔ تو جس کے رزق کے اندر، جس کی روزی کے اندر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کشادگی پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے میرے بھائیو اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور اگر آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ کا خرچ کرنا، ہمارا خرچ کرنا بیکار ہو جاتا ہے، بے سود ہو جاتا ہے۔ نہیں، یاد رکھیے اگر ہم 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں 10 گنا اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا، 20 گنا دے گا، 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو میرے بھائیوں بڑھا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بے شمار ہیں، چند حدیثیں میں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھوں گا جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق کیا ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدهما اللهم آتی منفقا خلفا ویقول الآخر اللهم آتی ممسکا تلفا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر صبح کو جب بھی صبح ہوتی ہے ہم صبح کرتے ہیں، اور دن کا سورج جب طلوع ہوتا ہے یعنی صبح ہوتے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے 2 فرشتے آتے ہیں، 2 فرشتے آتے ہیں، اور ان دونوں فرشتوں میں سے ایک یہ کہتا ہے، دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، کیا کہتا ہے اللہم آتے منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں، تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے، دے رہا ہے مانگنے والے کو، اور تیری خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے مال کو، تو اس کی دولت کو مزید بڑھا دے۔ میرے بھائیوں یہ فرشتے ان لوگوں کے حق میں دعا کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا
وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ اگر کوئی آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیو فرمان ہے، غور سے سنیے، پیارے حبیب علیہ السلام بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی نرالے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، اگر کوئی آدمی ایک کھجور کے برابر، ایک کھجور کی کوئی اہمیت بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر آدمی کا دل و دماغ پاکیزہ ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، صاف و شفاف ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے وہ مقام عطا کر دیتا ہے جو اربوں خربوں کا وہ خرچ کرتے میرے بھائیوں کوئی دوسرا آدمی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ کھجور حلال کمائی کی ہو، تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ میرے بھائیوں دائیں ہیں، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اس کے اندر اضافہ کرتا ہے، بڑھوتری کرتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی اپنے بچڑے کو جس طرح پالتا ہے، پوستا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کے صدقے کو پالتا ہے، پوستا ہے، یعنی بڑھاتا ہے، اس کے اندر اضافہ کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، جب وہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں دینے والا آدمی اس دنیا سے سفر کر کر آخرت میں پہنچے گا تو وہ صدقہ اسے کیسے ملے گا، کس حالت میں پائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حتی تکون مثل الجبل، جب دیکھے گا تو پہچان نہیں سکے گا کہ ہم نے تو ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیا تھا، آج پہاڑ کے برابر کھجور جمع ہے اور اس کا اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، اس قدر صدقہ دینے سے انسان کے اجر و ثواب میں اور اس کی نیکی میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے ہمیں ہر حال میں اللہ کے راستے میں دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ سے متعلق کہا الرجل فی ظل صدقته حتی یقضى بین الناس، حتی یقضى بین الناس۔ میرے بھائیوں، قیامت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہونے والا ہے، بڑا پریشان کن ہونے والا ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، اور کوئی قریبی کسی قریبی کو میرے بھائیوں فائدہ نہیں پہنچا پائے گا، اور صورت نہایت انسان سے قریب ہوگا، انسان اپنے اعمال اور اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں شرابور ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایسے خطرناک وقت میں، ایسے مصیبت کے وقت میں انسان کو بچانے والا، انسان کی حفاظت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نجات دلانے والا اگر کوئی عمل ہوگا، یاد رکھیے یہ ہماری نیکیاں ہوں گی، یہ ہمارا ثواب ہوگا، یہ ہمارے صدقات و خیرات ہوں گے، یہ اللہ کے راستے میں دیا جانے والا 10 روپیہ ہوگا، 20 روپیہ ہوگا، 100 روپیہ ہوگا، جس دنیا میں ہم اس کو بہت سمجھتے ہیں، بھاری سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے فرمان کو سنیے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الرجل فی ظل صدقته حتی یقضى بین الناس، جب دن قیامت میں لوگوں کے مابین فیصلے ہو رہے ہوں گے تو صدقہ کرنے والا آدمی اپنے صدقے کے سائے میں زندگی گزار رہا ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا، یہ 1 روپیہ ہمارا سایہ بن جائے گا، کہ 10 روپیہ ہمارا سایہ بن جائے گا، ایک کپڑا اگر ہم ننگے کو ہم نے پہنایا ہوگا، بھوکے کو کھانا کھلایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو سائے میں میرے بھائیوں تبدیل کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی اور کہا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قال اللہ انفق یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ قیامت واقع ہو جائے، ہماری اور آپ کی موت واقع ہو جائے، ہم قبر کے
خرچ کیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کو پریشانی لاحق ہو، کسی کو مصیبت ہو، کسی کو مرض لاحق ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دعوا مرضاکم بالصدقہ، کہ اگر ہمیں کوئی مرض لاحق ہو جا رہا ہے، کوئی بیماری لاحق ہو جا رہی، یاد رکھیے بہت ساری پریشانیاں، بہت سارے مشکلات، بہت ساری بیماریاں ہمارے صدقہ و خیرات کی وجہ سے، ہمارے 1 روپیہ 10 روپے کی وجہ سے وہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ مشکلات ٹل جاتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کی صدر و ثواب کی وجہ سے بہت ساری کٹھنائیاں میرے بھائیوں ختم ہو جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بے شمار نمونے ہمارے پاس ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچتے ہیں، قبیلے بنو النجار کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ مسجد بنانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے۔ آج دیکھیں لوگ قیمتاً بھی اپنی زمین نیکی کے کام کے لیے دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، مسجد کو دینا نہیں چاہتے ہیں، مدرسے کو دینا نہیں چاہتے ہیں، کار خیر میں صرف کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبیلے بنو النجار کے لوگوں سے کہا کہ مجھے یہ زمین کی ضرورت ہے تو وہ لوگ بلا کسی مطلب کے اور بلا کسی اجر کے اور اجرت کے اللہ کے راستے میں دینے کو تیار ہو گئے۔ آج وہی مسجد ہے جہاں پہ مسجد نبوی میرے بھائیوں تیار ہے اور کوئی قیمت میرے بھائیوں ان لوگوں نے وصول نہیں کی۔ اسی طرح دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی بے روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اس کے لیے جنت ہے، فلہ الجنہ، جنت کی بشارتی۔ اس کام کے لیے سب سے پہلے جو آگے آئے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے کہا کہ من جہز جیش العسرہ فلہ الجنہ، کہ جس نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کرائی اور صحابہ کرام کا تعاون کیا اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تاریخ گواہ ہے، سیرت گواہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں گواہ ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہزاروں دینار دے کر غزوہ تبوک میں صحابہ کرام کی مدد کی۔ چنانچہ جہاں بھی جنت کی بات آ جائے، اجر و ثواب کی بات آ جائے، مسلمانوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یاد کیجئے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ اسلام کو، مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے، سرمایہ کی ضرورت ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا پورا ساز و سامان لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈال دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے اپنے کل مال کا آدھا حصہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کے پاس پہنچ گئے۔ آخری بات آپ یاد رکھیے، مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے جب بھی مسجد جایا کرتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ جمعہ کے لیے آتے ہیں، نماز کے لیے آتے ہیں، صدقات و خیرات کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے جب بھی مسجد میں آتے کچھ نہ کچھ اپنے جیب میں رکھ کر لاتے تھے تاکہ اللہ کے بندوں کو دے سکے، صدقہ و خیرات کر سکے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ایک پیاز تھا، پیاز لے کر پہنچ گئے۔ جب پوچھا لوگوں نے کہ آپ یہ پیاز لے کر آ گئے حالانکہ اس سے کیا بدبو آتی ہے، انہوں نے کہا میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں تھی، یہی پیاز تھا جس کو لے کر میں حاضر ہو گیا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے اجر کو، اس کے ثواب کو اور نیکی کو حاصل کر سکوں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کا یہ جذبہ فراوہ ہوا کرتا تھا، صحابہ کرام نیکی اور ثواب کے حریص ہوا کرتے تھے۔ آج ہم بھی اسی اسلام کے ماننے والے اور وہی ایمان ہم لوگ رکھتے ہیں، اسی قرآن پر ہمارا ایمان ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ ہمارا جذبہ بھی وہی ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ تھا، جو صحابہ کرام کا تھا، جو ابو بکر و عمر کا تھا، جو عثمان و علی کا تھا اور دیگر صحابہ کرام کا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں آج اسلام کے راہ میں مسلمانوں کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کر دے. ہمارے اندر سے شح کو مخالف کو کنجوسی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.